کبھی کسی نے ایک ماں کا درد پڑھا ہے جو خود بھوکی رہتی ہے مگر بچوں کو خود پیٹ بھر کے کھانا کھلاتی ہے۔ آج جو کچھ کہنے جا رہی ہوں وہ صرف میرا درد نہیں، شاید آپ سب بہنوں کا بھی درد ہو۔ تو یہ میرا گھر نہیں ہے جس کے اندر میں آپ کو ویڈیو بناتی نظر آتی ہوں، یہ میری امی کا گھر ہے۔ میں گاؤں سے، میرا سسرال گاؤں میں، جہاں سے میں شہر کے اندر شفٹ ہوئی ہوں۔ تو دراصل میں بچوں کی تعلیم کی خاطر ہی شہر کے اندر آئی ہوں۔ میں بچوں کو اچھی تعلیم دینا چاہتی تھی، تو وہاں گاؤں کے پاس اچھا اسکول تھا پر کافی دور تھا۔ رکشے کا کرایہ تقریباً 8 سے 9 ہزار بن جاتا تھا، کیونکہ پہلے میری ایک بیٹی پڑھ رہی تھی، اس کا کرایہ دینا آسان تھا۔ اس کے بعد پھر میری دوسری بچی بھی ہوگی بڑی، تو اس کا کرایہ دینا تھا، تو وہ تقریباً 6 ہزار روپیہ لے رہے تھے، 6 ہزار۔ پھر اس کے بعد میرا بیٹا ماشاءاللہ تھا، اسے بھی داخل کروانا تھا، تو اور تقریباً 8 سے 9 ہزار روپیہ بن جانا تھا۔ تو ان کے پاپا کہہ رہے تھے کہ آپ ایسے کرو، بچوں کو نا پرائیویٹ اسکول میں داخل کروا دو۔ تو میں نے کہا میں چلے بڑی کو پرائیویٹ اسکول میں داخل کروا دیتی، کیونکہ وہ اب میچور ہوگی، اسے سمجھ آ گئی کیسے پڑھنا ہے کیسے نہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں سرکاری اسکول کے اندر تعلیم کیسی ہے، کیونکہ میں خود جاتی رہی ہوں، دیکھتی رہی ہوں۔ میرے تقریباً بچے 1 سال سرکاری اسکول میں پڑھے ہیں، دونوں چھوٹے۔ جو بھی انہیں میں نے تھوڑا موٹا خود گھر میں تیاری کرائی تھی ABC کی، گنتی کی، وہ انہیں سب بھول گئے، بلکہ جاتے تھے الٹا گندی لینگویج نا سیکھ کے آگے تھے میرے بچے۔ میرے بچوں کا گال کا نہیں پتہ تھا، میرے بچوں کو گال کا پتہ چل گیا، گال کیسے نکالتے ہیں۔ مار پٹائی کا نہیں پتہ تھا، وہ بھی سیکھ کے آگے 1 سال کے اندر یعنی کہ انہیں وہ سب کچھ سیکھ لیا جو میں نے گھر میں اپنے بچوں کو نہیں سکھایا تھا۔ اچھا، پھر میں نے انہیں وہاں سے ہٹایا، پھر بچوں کی تعلیم کی خاطر شہر شہر آئی، تو ان کے پاپا کی 900 روپے دہاڑی تھی، جس کے اندر ہم لوگ کرائے کا مکان بھی اگر لیتے ہیں تو گھر کا بچوں کا سب کچھ دیکھ کے تو پھر ہمیں جانے کے بہت مہنگا پڑ رہا تھا۔ تو امی ابو کہلے رہتے تھے، تو انہوں نے کہا بیٹا آپ ایسے کرو کہ آپ لوگ ہمارے پاس آ جاؤ، گھر اتنا بڑا گھر ہے خالی، آپ لوگ اسی میں شفٹ ہو جاؤ۔ تو ہم لوگ پھر امی کے گھر ہی شفٹ ہو گئے۔ 2 کمرے تھے، ایک میں امی ابو ہوتے ہیں، ایک میں ہم اور بچے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے اپنی بڑی بیٹی کو سرکاری اسکول میں داخل کرایا، اور دونوں چھوٹوں کو میں نے پرائیویٹ اسکول میں داخل کرایا۔ تو بچے تقریباً میرے دونوں پرائیویٹ اسکول یہاں سے ہے تقریباً کلومیٹر دور ہے، میں انہیں خود چھوڑ کر آتی ہوں، واپسی انہیں میں خود لے کے آتی ہوں۔ اچھا، میں نے جو کچھ کیا صرف اپنے بچوں کے لیے کیا ہے۔ میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے پیچھے گاؤں والے جو سی سکون کی زندگی تھی، وہاں پہ مجھے کسی چیز کی ٹینشن تھی، پریشانی نہیں تھی، تو ہر چیز میں نے صرف بچوں کے لیے قربان کیا ہے۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام اور خوش آمدید میرے چینل اماں کی ہٹی میں۔ میرا نام نادیہ ہے۔ آج جو بات کرنے جا رہی ہوں، میری ایک ماں کی خوشی اور ماں کی قربانی ہے۔ ایسی ماں جو سب کچھ بچوں کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ ماں سب کچھ قربانیاں جو بھی دیتی ہیں صرف اپنے بچوں کے لیے دیتی ہے، وہ سب کچھ بچوں کے لیے کرتی ہے، اپنا آرام، اپنی نیند، اپنے شوق، یہاں تک کہ اپنا گاؤں، میں نے سب کچھ صرف اپنے بچوں کے لیے کیا۔ میں اپنے بچوں کے لیے ایک اچھی تعلیم، ایک اچھا مستقبل چاہتی ہوں، تاکہ میرے بچے مستقبل میں اچھے بن سکیں۔ جو خواب میرے تھے وہ میرے بچے پورے کریں۔ تقریباً میں چاہتی ہوں کہ میرے جو خواب ادھورے رہ گئے وہ میرے بچے اب پورا کریں۔ میں نہیں چاہتی کہ جو میری خواہش تھی کہ میں یہ بننا چاہتی ہوں میرے بچے وہ بنے۔ میں اپنے بچوں پہ یعنی کہ تھوپوں گی نہیں، میرے بچے جو بننا چاہیں گے میں انہیں وہ بننے دوں گی، تاکہ میرے بچے اچھی تعلیم حاصل کر سکیں، ایک اچھا مستقبل بنا سکیں۔ ہم میاں بیوی نے اپنی زندگی کو آسان نہیں، بہت مشکل راستے میں ڈالا ہے، صرف اپنے بچوں کے لیے۔ میرا شوہر دہاڑی پر کام کرتا ہے، روزانہ کی 900 روپیہ کمائی ہے، اور ہم ان میں سے 1 روپیہ جوڑ کے بچوں کے اسکول اور ان کی کتابیں، ان کے کھانے، ان کے کپڑوں کے لیے سوچتے ہیں۔ نہ کسی سے مانگا ہے، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں، صرف اپنا فرض نبھایا ہے۔ اور پھر جب کوئی تیسرا آ کر میرے بچوں کے بارے میں بولتا ہے تو دل ٹوٹ جاتا ہے، اور میں یہ کسی کو حق نہیں دیتی کہ میرے بچوں کے بارے میں بولے، میرے بچوں کے حق میں کچھ بولے۔ میں بہتر جانتی ہوں میرے بچے کیسے ہیں، اور یہ حق میں کسی کو بھی نہیں دیتی۔ میں کسی کو یہ موقع نہیں دوں گی کہ وہ میرے بچوں کے بارے میں زبان کھولے۔ میں جانتی ہوں میرے بچوں کی عادتیں کیا ہیں، فطرت کیسی ہے اور رویہ کیسا ہے۔ میں ان کی ماں ہوں، صرف ماں نہیں بلکہ دوست بھی ہوں۔ میں ان کے ساتھ دوست کی طرح رہتی ہوں، تاکہ وہ میرے ساتھ ہر بات شیئر کریں۔ میں اپنی بڑی بیٹی کی دوست ہوں، وہ میرے ساتھ ہر بات شیئر کرتی ہے۔ ایسے ہی میرے دونوں بچے ہیں، وہ اپنی باہر کی جون سی لائف ہے، اسکول کے اندر کیا ہوا، بچوں کے ساتھ کیا ہوا، آج کسی بچے نے کیا شرارت کی ہے کیا نہیں، وہ سب بات میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ کبھی غصہ نہیں ہوتی انہیں، ہاں کبھی وہ جس جگہ پہ غلط ہوں وہاں پہ میں انہیں روکتی بھی ہوں، غصہ بھی کرتی ہوں۔ اگر کبھی وہ غلط ہوں تو میں سب سے پہلے میں ہی ان کی صلاح کرتی ہوں، انہیں سمجھاتی ہوں بیٹا یہ غلط ہے، یہ چیز آپ نے دوبارہ نہیں کرنی ہے۔ لیکن اگر وہ
صحیح ہے، تو میں ان کے ساتھ ایک دیوار کی طرح ان کے ساتھ کھڑی ہوں۔ میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میرے بچے وہ زندگی نہ جئیں جو ہم جی رہے ہیں، لیکن انہیں اعلیٰ تعلیم دوں، ان کی اچھی تربیت کروں، انہیں خود اعتمادی دوں۔ خود اعتمادی یعنی کہ میں انہیں اپنے بچوں کو ابھی سے میں جو چھوٹے چھوٹے کام کراتی ہوں، گھر کے وہ کام جو ان سے تقریباً گھر میں کبھی ایسے یکدم مہمان آ جائے، گھر میں کام بڑھ جاتا ہے، برتن زیادہ ہو جاتے ہیں دھونے والے، فرش زیادہ خراب ہو جاتا ہے، کچرا پھیل جاتا ہے، چار پہیہ اندر باہر کرنے، گلاس نکالنے، برتن نکالنے، دھونے، باہر سے سامان وغیرہ لے کر آنا، سودا وغیرہ لے کے آنا، یہ سب کاموں میں اپنے بچوں کو شامل کرتی ہوں۔ میری بڑی بیٹی ہے، وہ پڑھ رہی ہے اسکول لائف میں، انہیں بہت کم کام کہتی ہوں پر کرواتی ہوں جب جون سا کرنے والا ہو۔ ہاں، تو میں اسے کہتی ہوں بیٹا آپ ایسے کرو، میں اسے پیسوں کا لالچ دیتی ہوں، انہیں پتا ہو کہ کام کرنے سے پیسے ملتے ہیں، میں انہیں کہتی ہوں بیٹا میرے ساتھ یہ فلانا کام کرا دو، میں آپ کو اتنے پیسے دوں گی۔ میرے بچے خوشی کے ساتھ کام کرتے ہیں، میرے ساتھ ضد نہیں کرتے، مجھے کہتے نہیں ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ میرا بیٹا ہے چھوٹا، اسے کہوں گی بیٹا فلانی چیز لے کے آنی ہے، اتنے کی آگے اس میں سے اتنا پروفٹ آپ کا ہے، آپ اتنے کی لے کے آؤ گی، میں اتنی دوں گی۔ ہاں، اتوار والے دن میں اپنے بیٹے کو چنا چاٹ لگا کے دیتی ہوں، کبھی چنا چاٹ لگا دی، اگر شکرگندی کا سیزن ہے شکرگندی لگا دیتی ہوں۔ اس کے علاوہ گول گپے وغیرہ ہو گئے، سموسے وغیرہ ہو گئے، رول وغیرہ ہو گیا، اتوار والے دن میں اپنے دونوں چھوٹے بیٹوں کو نا بائی اسٹور لگا دیتی ہوں، اور اسے کہتی ہوں اتنا میرا خرچہ ہوا ہے، آپ نے سب یہ سیل کرنی ہے، اس سے جو سا پروفٹ ہوگا وہ آپ دونوں کا ہوگا۔ تو میرے بچے اسی کے اندر خوش ہو جاتے ہیں۔ تو جو لوگ صرف بولنے کے شوقین ہیں، میں ان سے کہتی ہوں بلکہ میری جگہ پر آ کر جیو، پھر میرے بچوں کے بارے میں فیصلہ دینا۔ میں بہت مشکل لائف جی رہی ہوں، مجھے پتہ ہے میں جتنی مشکل لائف جی رہی ہوں نا اب میں بیان نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے ہیں کہ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ گے نا تو اپنا پیٹ ہی ننگا ہوگا، کسی کو کچھ نہیں جائے گا۔ تو میں صرف اپنا اتنا ہی دکھ آپ لوگوں کے ساتھ بیان کر سکتی ہوں، میں زیادہ نہیں کہہ سکتی، کہ مشکل وقت جب آتا ہے تب پتہ چلتا ہے اپنے کون ہیں اور غیر کون ہیں، تب اپنے ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اپنے ہی نہیں پوچھتے۔ جو ساتھ کھڑا رہتا ہے اسی کی قدر رہتی ہے، اور جو میرے ساتھ کھڑا ہے مجھے پتہ ہے کون میرے ساتھ ہے کون نہیں ہے۔ جب رات کو نیند بیچ کر کسی بچے کی فیوچر کی فکر کرو گے نا تب پتہ چلے گا کہ ماں ہونے کا مطلب کیا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو صرف میری نہیں، ہر اس ماں کی آواز ہے جو خاموشی سے قربانی دے رہی ہے۔ میں صرف اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے بالکل خاموش ہوں، میں کسی سے کچھ نہیں کہہ رہی، میں صرف اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے یہ سب کچھ قربان کر رہی ہوں۔ میں نے اپنی آرام والی زندگی چھوڑ دی، میں رات کو جا کر کپڑے سٹچ کرتی ہوں تاکہ اپنے بچے اگر آپ بھی میرے جیسے سفر سے گزر رہی ہیں تو کمنٹس میں اپنا درد ضرور بانٹیں، ہم ایک دوسرے کی طاقت بن سکتے ہیں۔ پلیز میرے چینل کو اماں کی ہڈی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ، خدا حافظ۔